واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دیہات میں ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ وہ مولانا صاحب جو آئے ہوئے تھے دیہات کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، وہ عربی میں، فارسی میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ اب چونکہ دیہات کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، دیہات کے لوگ اتنے زیادہ سمجھدار تو تھے نہیں کہ عربی فارسی کی باتیں سمجھ سکیں۔ وہ مولوی صاحب جو تھے انہوں نے تقریر کی اور زیادہ تر عربی فارسی کے الفاظ اپنی تقریر میں استعمال کیے۔ دیہات کے لوگ تھے، انہیں کچھ بات سمجھ میں آئی، کچھ نہیں سمجھ میں آئی، یعنی بالکل جو ہے، چونکہ وہ تو تھوڑی بہت اردو جانتے تھے، باقی اور تو کچھ جانتے نہیں تھے، جس کی بنا پر ان کو صحیح صاف بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولوی صاحب نے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد ان سے سوال کیا دیہات کے لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی؟ تو سب لوگ خاموش رہے۔ ان کی خاموشی سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور ان دیہات کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج مولوی صاحب کو اور روک لیا جائے تاکہ کل تقریر کروائی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے دن پھر اسی طریقے پر مولوی صاحب سے تقریر کرائی گئی، پھر مولوی صاحب نے تقریر کی، لیکن دیہات کے لوگوں نے پہلے ہی یہ مشورہ کر لیا تھا کہ آخر میں جب مولوی صاحب پوچھیں گے کہ سمجھ میں آیا، تو آدھے لوگ دائیں طرف والے کہہ دیں گے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور بائیں طرف والے کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تاکہ جو ہے یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے اتنی محنت سے سمجھایا پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دوسرے دن جب مولوی صاحب نے تقریر کی اور تقریر کر کے فارغ ہوئے، تو پھر کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا؟ تو جو دائیں طرف کے لوگ تھے وہ لوگ بول پڑے کہ ہاں ہمارے سمجھ میں آ گیا، اور جو دائیں طرف کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو لوگ ابھی نہیں سمجھے ہیں۔ لیکن دیہات کے لوگوں نے پھر مشورہ کیا کہ ہم ایک دن اور مولوی صاحب کو روک لیتے ہیں تاکہ جو ہے اور سمجھا دیں اور کچھ بتلا دیں۔ تو تیسرے دن روکا، اور مشورے میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہم تیسرے دن روک تو لیں گے، لیکن وہ پوچھیں گے کہ سمجھ میں آیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ جو ہے خاموش رہیں گے، اور ایک شخص کہتے گا کہ ابھی جو ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہی ہوا، جب تیسرے دن تقریر کی مولوی صاحب نے تو پھر پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا؟ تو سب لوگ خاموش رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہ بھائی مولوی صاحب ہمارے آپ کی بات جو ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے سمجھانے سے نہ سمجھے وہ خدا ہی سے سمجھے، اس سے خدا ہی سمجھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ واعظین کو بلاتے ہیں، مقررین کو بلاتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، تو ان کو ان کی تقریر سن کر اس کے مطابق جو باتیں دین کی سمجھ میں آئیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات واعظین کے لیے ہے کہ جو لوگ تقریر کرنے جائیں تو سامعین کا خیال رکھتے ہوئے، جس طریقے کے سامعین ہیں ان کے مطابق بیان ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے سامعین جو ہے علماء ہیں اور ہم جو ہے جہلا کی طرح، جو عام فہم لوگ ہیں ان کی طرح تقریر کر رہے ہیں، یا ہمارے سامعین بالکل عام لوگ ہیں، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے جو تقریر علماء میں کرنی چاہیے وہ ہم جو ہے عام لوگوں میں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا فائدہ جو ہونا چاہیے، جو جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے سامع کا خیال رکھتے ہوئے تقریر کرنا یہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر سامعین کو سمجھانے کی اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔